السلام علیکم دوستوں، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس سے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان شہاب الدین غوری اور ہندوستان، ایپیسوڈ نمبر 18، مصنف اسلم راہی ایم.اے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ہجری 575 میں اپنے لشکر کے ساتھ لاہور کا رخ کیا۔ لاہور پر اس وقت غزنی خاندان کی حکومت تھی اور غزنویوں میں سے ایک شخص خسرو ملک یہاں حکومت کرتا تھا۔ کسی دور میں یہاں غزنویوں کی حکومت بڑی مستحکم اور مضبوط تھی، لیکن اب وہ حالات نہ تھے۔ خسرو ملک کے دور میں دہلی کے راجہ گوبند رائے اور اجمیر کے راجہ پرتوی کے بار بار حملہ ور ہونے کی وجہ سے خسرو ملک کی حالت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ اکثر و بیشتر افغانیوں کی یورش بھی جاری رہتی تھی، جن کا مقابلہ کرتے کرتے خسرو ملک کمزور ہو چکا تھا۔ غزنویوں کی آخری تاجدار خسرو ملک کو جب خبر ہوئی کہ سلطان شہاب الدین اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پر حملہ ور ہونے کے لیے آ رہا ہے، تب اس نے اپنی عافیت اسی میں جانی کہ سلطان شہاب الدین کی فرما برداری اختیار کر لے، لہذا اس نے جنگ کا راستہ اختیار نہ کیا۔ پہلے وہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا تاکہ حالات کا جائزہ لے کہ سلطان شہاب الدین کے کیا ارادے ہیں۔ سلطان شہاب الدین غوری جب اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پہنچا اور اسے خبر ہوئی کہ آخری غزنوی حکمران خسرو ملک سلطان شہاب الدین سے جنگ نہیں کرنا چاہتا اور اس سے صلح کا خواہاں ہے، تب سلطان شہاب الدین نے بھی جنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے غزنوی حکمران خسرو ملک نے اپنا ایک نو عمر بیٹا ایک ہاتھی اور چند تحائف کے ساتھ سلطان شہاب الدین کی خدمت میں بھیجا اور سلطان شہاب الدین کو پیشکش کی کہ میں صلح کا خواہاں ہوں، اس کے لیے آپ میرے بیٹے کو اپنے پاس ضمانت کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ خسرو ملک کی اس گفتگو سے سلطان شہاب الدین بڑا متاثر ہوا۔ لاہور پر اس نے حملہ ور ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس غزنی چلا گیا۔ لاہور پر سلطان شہاب الدین غوری کے حملہ ور نہ ہونے کا سب سے زیادہ دکھ اور صدمہ جموں کے راجہ چکردیو کو ہوا، اس لیے کہ ماضی میں غزنوی حکمرانوں کے ہاتھوں جموں کے حکمرانوں کو کافی نقصان پہنچا تھا، اس لیے کہ وہ غزنوی حکمران کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے تھے۔ جس وقت سلطان شہاب الدین اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پر حملہ ور ہونے کے لیے مشرق کا رخ کیے ہوئے تھا، تب جموں کا راجہ چکردیو بڑا خوش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سلطان شہاب الدین لاہور پر حملہ ور ہو کر آخری غزنوی حکمران خسرو ملک کو لاہور کی حکومت سے محروم کر کے لاہور کو اپنی علمداری میں شامل کر لے۔ اس طرح اس کی خواہش تھی کہ غوریوں کے ہاتھوں غزنویوں کی حکومت تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ لیکن جب سلطان شہاب الدین غوری خسرو ملک سے صلح کر کے اور اسے لاہور کی حکومت پر برقرار رکھنے کے بعد غزنی چلا گیا، تب چکردیو کو بڑا دکھ اور صدمہ ہوا اور اپنے کئی جاننے والوں کے سامنے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ سلطان شہاب الدین غوری کو اگر لاہور پر حملہ ور ہو کر اس پر قبضہ نہیں کرنا تھا تو ان علاقوں کی طرف آنے کا مقصد کیا تھا۔ اس نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ کاش سلطان شہاب الدین غوری لاہور پر حملہ ور ہو کر خسرو ملک کو حکمرانی سے محروم کر دیتا۔ دوسری طرف خسرو ملک کو بھی خبر پہنچ گئی تھی کہ جموں کے راجہ چکردیو سلطان شہاب الدین غوری کو اس طرح لاہور پر قبضہ کیے بغیر واپس چلے جانے کا بڑا دکھ اور صدمہ ہوا ہے۔ خسرو ملک نے بھی اپنے من میں ٹھان لی تھی کہ اگر زندگی میں کبھی موقع ملا تو جموں کے راجہ چکردیو سے اس کی ان خیالات اور مکروہ ارادوں کا انتقام ضرور لے گا۔ لاہور کے حاکم خسرو ملک کو اپنا فرما بردار اور مطیع بنانے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری غزنی چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر پھر اس نے اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچایا۔ اس کے بعد لشکر لے کر پھر نکلا، ملتان کا رخ کیا، ملتان سے اوچ کی طرف گیا۔ اوچ کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ وہ سندھ میں داخل ہوا۔ 3 ماہ تک وہ سندھ کے مختلف شہروں اور قصبوں پر حملہ ور ہوتا رہا اور سندھ کے سارے ساحلی علاقوں کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندرونی شہروں اور قصبوں کو بھی اس نے 3 ماہ کے اندر فتح کر لیا۔ فتح ہونے والے شہروں میں پرانا شہر دیبل بھی شامل تھا۔
तारीख में दैबल का नाम देवल भी लिखा गया है। ये सिंध के कदीम बंदरगाह और एक नामवर शहर था। ये दरियाए सिंध के मगरबी जानिब एक घाटी के दाहिने पर वाक़ है। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हिजरी 92 में इस शहर को फतह किया था। उस वक्त यहाँ का हुक्मरान राजा दाहर था। इस पर इल्जाम था कि दैबल के मकामी बहरी कज़ाकों ने बाज ऐसी कश्तियों को लूट लिया जो मुसलमान मर्द और औरतों को लंका से इराक और मक्का ले जा रही थी। मुसलमान हुक्मरानों ने इस काम में राजा दाहर को भी मुलव्विस समझा, लिहाजा मोहम्मद बिन कासिम को दैबल या देवल पर हमलावर होने के लिए भेजा। अपने लश्कर के साथ मोहम्मद बिन कासिम दैबल पहुंचा। यहाँ अरब अपने साथ मंजीकें भी लाए थे और हिंदुस्तान में मंजीकों के इस्तेमाल करने का पहला मौका था। शहर पर हमलावर होने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उसे फतह कर लिया। शहर पर काबिज होने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मगलूब गैर मुस्लिमों के सामने नरम शराइत पेश किए और ज़िम्मियों की हैसियत से उन्हें पूरे हिफ्ज़ व अमान का यकीन दिलाया था। इस शहर में मोहम्मद बिन कासिम ने एक मस्जिद भी तामीर कराई थी। साथ ही साथ उसने दैबल में एक नया मोहल्ला भी तामीर कराया और इसमें उसने लगभग 4000 अरब खानदान आबाद किए। उस दौर में दैबल यहाँ का एक बारौनक शहर था, बहरी तिजारत और कारोबार का मरकज था। इसके बाशिंदों की बड़ी तादाद ताजिरों और कारीगिरों की थी। बहरहाल दैबल या देवल समेत शहाबुद्दीन गौरी ने 3 माह में पूरे सिंध को फतह किया और वहाँ अपनी तरफ से अपने एक अमीर सैफुद्दीन अल-मुलूक को सिंध का हाकिम बनाने के बाद अपने लश्कर के साथ शहाबुद्दीन पलटा। अपने लश्कर के साथ उसने फिर एक मुहिम शुरू की। दरियाए रावी और दरियाए चिनाब के दरमियानी सारे इलाकों को फतह करता हुआ अब वो सियालकोट पहुंचा। सियालकोट तारीख के औराक में एक इंतहाई अहम और कदीम शहर शुमार किया जाता है। मुर्रिखीन की इससे मुतालिक पहली राय यह है कि इस खूबसूरत और कदीम शहर की बुनियाद एक राजा ने रखी थी जिसका नाम सिल्ला था और सिल्ला नाम का ये राजा हिंदुस्तान के मशहूर और कदीम पांडु खानदान का मामू था। उसने यहाँ एक किला भी बनवाया था और इस शहर का नाम उसने अपने नाम की मुनासिबत से सिलकोट रख दिया था, जो बाद में बिगड़कर सियालकोट बन गया। बाद में हिंदुस्तान के राजा विक्रमादित्य के अहद में एक हिंदू राजा सालिवाहन ने इस पर कब्जा कर लिया था। मुर्रिखीन की दूसरी राय इस शहर से मुतालिक ये है कि सियालकोट एक इंतहाई कदीम शहर है और पहले यहाँ से सिकाला नाम का एक पुराना और कदीम शहर हुआ करता था और इसी सिकाला नाम के खंडरात पर यह शहर आबाद किया गया। ये भी कहा जाता है कि यूनानी बादशाहों के जमाने में ये शहर अलूथी बीम्स खानदान के बादशाहों का दारुल हुकूमत भी बना रहा, लेकिन बाद में इस पर वहशी और खूंखार रहन कबाइल हमलावर हुए और सियालकोट पर उन्होंने कब्जा कर लिया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी सियालकोट आया। उसे फतह करने के बाद वहां उसने एक मजबूत और मुस्तहकम किला तामीर करवाया। उसके बाद सियालकोट और गिरदो नवाह के जिस कदर इलाके उसने फतह किए थे, वहां का हाकिम उसने अपने सालार हुसैन खरमल को बनाया और खुद अपने लश्कर के साथ वो गजनी की तरफ रवाना हो गया था। सियालकोट पर सुल्तान शहाबुद्दीन का कब्जा होने का लाहौर के गजनवी हुक्मरान खुसरो मलिक को बड़ा दुख और अफसोस हुआ था, इसलिए कि सियालकोट को अपनी अलमदारी में ख्याल करता था। अपने बाद अपने सालार हुसैन खरमल को सियालकोट का वली बनाने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जब गजनी वापस चला गया तो खुसरो मलिक ने इस मौके से फायदा उठाने का तहिया कर लिया। उसने आसपास के हिंदुओं के अलावा एक बेदीन पर कुक्कर को भी अपने साथ मिला लिया। ये कुक्कर ला मजहब और बेदीन किस्म के लोग थे, गैर मुस्लिम थे। दरिया सिंध से लेकर कोहे शिवालक के दामन तक के सारे इलाकों में आबाद थे और अपने इन इलाकों से निकलकर वो आसपास के इलाकों पर हमलावर होते और दूसरी कौमों और कबीलों का उन्होंने जीना हराम कर रखा था। कहते हैं कि हंगामे बर्पा करने के लिए बड़े शौकीन थे और इस हद तक मुतासुब थे कि उनके आसपास की आबादियां उनके जुल्म सितम से आजिज आ चुकी थी। खास तौर पर पेशावर और उसके गिरदो पेश के मुसलमानों का तो उन्होंने जीना मुश्किल किया हुआ था। इन लामजहब कक्करों ने खुदा परस्त मुसलमानों के लिए पंजाब का सफर करना भी मुश्किल कर दिया था। ये लोग किसी मजहब या उसूल के पाबंद नहीं थे। अपनी लड़कियों के साथ उनका बर्ताव इंतहाई बुरा और भयानक हुआ करता था। उन लोगों के वहाँ ये रिवाज था कि जब उनकी कोई लड़की जवान हो जाती तो लड़की का बाप या भाई उसका बाजू पकड़कर अपने मकान के दरवाजे पर आ खड़ा होता था। रास्ते चलने वालों को लड़की की खरीदारी के लिए बुलाया जाता
اگر خوش قسمتی سے کوئی شخص اس لڑکی کو پسند کر کے خرید لیتا تو لڑکی اسی وقت اس کے حوالے کر دی جاتی تھی، ورنہ اسے بے زبان لڑکی کو گاہک نہ ملنے کی وجہ سے وہی موت کے گھاٹ اتار کر اس کی بوجھ سے نجات حاصل کر لی جاتی تھی۔ ان لوگوں میں ایک بڑا دستور یہ بھی تھا کہ ایک عورت کئی شوہروں کی زوجہ ہوتی تھی۔ جو شوہر اس عورت کے گھر جاتا وہ باہر دروازے پر اپنا نشان لگا جاتا تھا کہ دوسرے شوہروں کو اس کی موجودگی کا علم رہے۔ ایسے عالم میں کوئی دوسرا شوہر عورت کے مکان پر جاتا تو نشان دیکھ کر اندازہ کر لیتا کہ اس وقت عورت تنہا نہیں ہے، لہٰذا وہ فوراً واپس چلا جاتا۔ بہرحال دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں یہ قوم بڑی ماہر تھی، اور خاص طور پر مسلمانوں کی دل آزادی سے تو وہ بہت ہی خوش ہوتے تھے۔ الغرض یہ قوم ایک زمانے تک اسی وحشانہ انداز میں زندگی بسر کرتی آ رہی تھی، اور دریائے سندھ سے لے کر سوالت تک انہوں نے ظلم و ستم اور بربریت کا دور دورہ کھڑا کر رکھا تھا۔ سوالت سے مراد وہ خطہ زمین ہے جو گنگا اور دریائے ستلج کے درمیان اور ہمالیہ کے جنوب میں واقع ہے اور ہانسی تک چلا جاتا ہے۔ سوالت کے کوہستانی علاقے سے مراد اس حصے کا پہاڑی اور دامن کوہ کا علاقہ ہے۔ کسی دور میں ہانسی اس علاقے کا مرکزی شہر ہوا کرتا تھا۔ لاہور کا غزنوی حکمران خسرو ملک جب ککھروں اور شورش پسند ہندوؤں کو لے کر سیالکوٹ پر حملہ ور ہونے کے لیے روانہ ہوا، تب سب سے پہلے اس کے خلاف جموں کا راجہ چکردیو حرکت میں آیا۔ چکردیو کو غزنوی خاندان سے پرانی دشمن اور عداوت تھی۔ اسے جب خبر ہوئی کہ لاہور کا حاکم خسرو ملک سیالکوٹ پر حملہ ور ہونے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے، تب اس نے وقت ضائع کیے بغیر دو کام کیے۔ پہلا یہ کہ اس نے تیز رفتار قاصد غزنی کی طرف روانہ کیے اور خسرو ملک کی سیالکوٹ پر حملہ ور ہونے کی اطلاع سلطان شہاب الدین غوری کو دی، اور اسے یہ بھی یقین دلایا کہ اگر آپ اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پر حملہ ور ہو اور خسرو ملک کو لاہور کی حاکمیت سے ختم کر کے لاہور کو اپنی علمداری میں شامل کر لے تو میں آپ سے پورا تعاون کروں گا۔ جموں کے راجہ چکردیو نے سلطان شہاب الدین غوری کو یہ بھی یقین دلا لیا کہ اگر آپ لاہور پر حملہ ور ہو تو وہ لاہور پر حملہ ور ہونے میں سلطان شہاب الدین غوری کی مدد کرے گا اور خسرو ملک کوئی خاص مزاحمت نہ کر سکے گا۔ دوسرا کام جموں کے راجہ چکردیو نے یہ کیا کہ اپنے تیز رفتار قاصد اس نے سیالکوٹ کی طرف روانہ کیے۔ سیالکوٹ میں اس وقت سلطان شہاب الدین غوری کی طرف سے اس کا سالار حسین خرمل حاکم تھا۔ حسین خرمل کو چکردیو نے پیغام بھیجا کہ مجھے خبر ہو چکی ہے کہ لاہور کا حاکم خسرو ملک تم پر حملہ ور ہونے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں بالکل فکر مند نہ ہونا، جس قدر لشکر تمہارے پاس ہے اسے لے کر سیالکوٹ میں نئے تعمیر ہونے والے قلعے میں محصور ہو جانا۔ چکردیو نے خرمل کو یہ بھی تجویز پیش کی تھی کہ جب خسرو ملک تم پر حملہ ور ہو تو تم قلعے کے اندر محصور ہو جانا، قلعے کے اندر سے تم خسرو ملک پر حملہ ور ہونا، باہر کی طرف سے میں خسرو ملک پر حملہ ور ہوتا رہوں گا۔ اس طرح وہ دو طرفہ حملوں سے تنگ آ کر واپس لوٹ جانے پر مجبور ہو جائے گا۔ ساتھ ہی چکردیو نے حسین خرمل کو یہ بھی اطلاع دی تھی کہ اس نے اپنے تیز رفتار قاصد غزنی کی طرف روانہ کر دیے ہیں اور خسرو ملک کی سیالکوٹ پر حملہ ور ہونے کی اطلاع اس نے سلطان شہاب الدین کو کر دی ہے۔ راجہ چکردیو سے متعلق مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس نے نہ صرف سلطان شہاب الدین غوری کے پاس قاصد بھیج کر خسرو ملک کے خلاف ہر ممکن امداد کا عہد کیا تھا، بلکہ سیالکوٹ میں جو قلعہ شہاب الدین غوری نے تعمیر کرایا تھا وہ بھی اسی راجہ کی ایما پر تعمیر کرایا گیا تھا۔ دوسری طرف لاہور کا حاکم خسرو ملک اپنے لاؤ لشکر لے کر سیالکوٹ کی طرف بڑھا۔ سیالکوٹ پر حملہ ور ہوا۔ سیالکوٹ پہنچ کر اسے خبر ہوئی اس کے لیے دو طرفہ مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ جب وہ سیالکوٹ کی قلعے پر حملہ ور ہوتا تو پشت کی جانب سے جموں کا راجہ چکردیو اس پر حملہ ور ہو جاتا، اور اگر وہ پلٹ کر راجہ چکردیو پر ضرب لگانا چاہتا تو قلعے سے حسین خرمل نکل کر اس کی پشت کی طرف سے حملہ ور ہو جاتا۔ اس طرح سیالکوٹ پر حملہ ور ہونے کے بعد خسرو ملک ایک طرح سے چکی کے دو پارٹوں میں پسنے لگا تھا۔ اگر اس کے مقابلے میں اکیلا حسین خرمل ہوتا تو یقیناً خسرو ملک سیالکوٹ کو فتح کر کے دوبارہ اس پر قابض ہو جاتا، لیکن جموں کے راجہ نے غزنویوں کے خلاف اپنی دشمنی اور عداوت کو نبھاتے ہوئے حسین خرمل کا پورا ساتھ دیا۔ اس طرح سیالکوٹ کا محاصرہ طول پکڑنے لگا اور دور دور تک خسرو ملک کو اپنے لیے کوئی کامیابی اور کامرانی کی امید دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسی دوران اسے خبر پہنچنے لگی کہ غزنی میں سلطان شہاب الدین کو بھی خبر ہو چکی ہے کہ خسرو ملک سیالکوٹ پر حملہ ور ہو چکا ہے، اور کہ سلطان شہاب الدین ایک لشکر کے ساتھ کوچ کرتے ہوئے لاہور کا رخ کر رہا ہے۔
اطلاعات ملنے کے بعد خسرو ملک نے سیالکوٹ کا محاصرہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ لاہور کی طرف چلا گیا۔ خسرو ملک کے سیالکوٹ پر حملہ ور ہونے سے سلطان شہاب الدین بڑا برا فروختہ ہوا تھا، لہذا ہجری 582 میں ایک زبردست لشکر لے کر اس نے لاہور کا رخ کیا تھا۔ خسرو ملک لاہور میں قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری لاہور پہنچا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ خسرو ملک چند روز تک تو قلعے میں محصور رہا، اس کے بعد سلطان شہاب الدین سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ترکیبیں سوچنے لگا۔ آخر جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ سلطان شہاب الدین غوری لاہور فتح کیے بغیر نہیں لوٹے گا اور اگر اس نے محاصرہ کو طول دینے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے سلطان شہاب الدین غوری اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی بھی کرے، لہٰذا ایک روز کافی سوچ بچار کے بعد اس نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور گردن جھکائے بڑی ندامت اور عاجزی کے ساتھ سلطان شہاب الدین کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری بھی خسرو ملک کے ساتھ اچھا پیش آیا۔ خسرو ملک سلطان شہاب الدین کو شہر میں لے کر آیا۔ اس طرح لاہور سلطان شہاب الدین غوری کے ہاتھوں فتح ہوا اور جہاں اس نے پہلے اپنے سالار علی کرماہ کو ملتان اور روج کا والی مقرر کیا تھا، وہاں اس نے لاہور کو بھی علی کرماہ کے ہی تحت کر دیا تھا۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ خسرو ملک اور اس کے بیٹے کو اس نے اپنے بڑے بھائی غیاث الدین غوری کے پاس اس کے مرکزی شہر فیروز کوہ کی طرف روانہ کر دیا۔ خسرو ملک اور اس کا بیٹا جب فیروز کوہ میں سلطان غیاث الدین غوری کے پاس پہنچے تو اس نے باپ بیٹے کو جبرستان کے ایک قلعے میں قید کر دیا۔ بعد میں خسرو ملک اور اس کے بیٹے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور یوں سلطان محمود غزنوی کے خاندان کا آخری چراغ بھی گل ہو گیا۔ ایک روز راجکماری کمار دیوی اپنی خوابگاہ میں اپنی ماتا راج کنول کے ساتھ بیٹھی ہوئی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی کہ کمار دیوی کا بڑا بھائی رام جو اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے راج کنول اور کمار دیوی دونوں ماں بیٹی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ رام جو چپ چاپ آگے بڑھا اور بہن اور ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ راج کنول تھوڑی دیر تک بڑی غور سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، رام جو میرے بیٹے تمہارے چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو، اور اگر ایسا ہے تو جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو۔ رام جو کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی، پھر کہنے لگا، ماتا آپ کا اندازہ درست ہے، دراصل میں اپنی پیاری بہن کمار دیوی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کمار دیوی نے چند ثانیوں تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر منہ پسورتے ہوئے کہنے لگی، مجھ پر آپ طنز ہی کریں گے اور کیا کرنا ہے، اب آپ میرے سامنے عیبہ کا ذکر کریں گے اور میرے بجائے اس کی طرفداری کریں گے۔ کمار دیوی کے ان الفاظ پر پہلے کی نسبت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رام دیو کہنے لگا، میری بہن اچھا ہوا تو نے خود ہی عیبہ کا ذکر کر دیا، اور میں عیبہ سے متعلق ہی تم سے کچھ کہنے آیا تھا۔ یوں جانو میں تمہارے لیے دو خبر لایا ہوں، ایک اچھی ہے اور ایک بری ہے۔ رام دیو کے ان الفاظ پر راج کنول اور کمار دیوی دونوں ماں بیٹی کس قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس موقع پر کمار دیوی نے رام دیو کو مخاطب کیا، بھائی اگر تمہارے پاس میرے لیے دو خبریں ہیں، اچھی اور بری، تو پہلے میں بری اور بعد میں اچھی خبر سننا پسند کروں گی۔ رام دیو نے کچھ سوچا، پھر کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری اچھی بہن تمہارے لیے بری خبر یہ ہے کہ تمہارے پاس عیبہ سے انتقام لینے کا بہترین موقع تھا، لیکن تم نے اسے ضائع کر دیا۔ کمار دیوی نے چونکنے کے انداز میں رام دیو کی طرف دیکھا اور پوچھ لیا، بھائی کھل کر کہو، عیبہ سے انتقام لینے کا کون سا موقع تھا، کیسا موقع تھا؟ میں تو اس سے متعلق بالکل بے خبر ہوں۔ رام دیو اس بار کچھ سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، میری بہن ہم خوش تھے کہ ہم نے نہر والا کے نواح میں سلطان شہاب الدین غوری کو یہاں سے بھگا مارا ہے۔ ہم یہ بھی خوش تھے کہ ہندوستان کے دوسرے راجہ ہماری مدد کے لیے آئے۔ میری بہن جن خدشات کا میں نے اظہار کیا تھا وہ خدشات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے پتا جی سے اور تم لوگوں سے کہا تھا کہ ہم نے نہر والا میں سلطان شہاب الدین غوری کے خلاف ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کو اپنی مدد کے لیے بلا کر غلطی کی ہے۔ ہمیں ویسے ہی اپنے طور پر سلطان شہاب الدین غوری سے صلح کر لینی چاہیے تھی، ہم نے ایسا نہیں کیا، اور پھر دوسرے راجاؤں کی مدد سے سلطان شہاب الدین غوری کو شکست دینے کے بعد ہم بڑے مطمئن اور خوش تھے کہ اب شہاب الدین ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ پتاجی نے تو ایک بار یہ بھی کہہ دیا تھا کہ نہر والا کے نواح میں ایک بار شکست کھانے کے بعد شہاب الدین غوری ہندوستان میں داخل ہونے کی جرات اور ہمت نہیں کرے گا، لیکن اب وہ یہ جرات اور ہمت کر چکا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد اس نے تیاری کی، ہندوستان میں داخل ہوا۔ پہلے اس نے پشاور کے گرد و نواح کے علاقے کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا، اب پشاور بھی اس کے تحت ہے۔ اس کے علاوہ اس نے پھر ملتان اور اودھ کا رخ کیا۔
यहाँ से वो सिंध की सरजमीन में दाखिल हुआ। सिर्फ 3 माह के मुख्तसर अरसे में उसने सिंध को फतह करके वहाँ उसने अपना हकीम मुकर्रर कर दिया। मेरी बहन, मुझे अफसोस है कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी हमारे हमसाया सिंध से होकर वापस चला गया। ऐबा इसके लश्कर में शामिल था और अपने हमसाये की सरजमीन में ऐबा से इंतकाम लेने के लिए तुम्हारे पास बेहतरीन मौका था, लेकिन तुमने ज़ाय कर दिया, इसलिए कि सिंध को फतह करने के बाद ऐबा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के साथ वापस चला गया। यहाँ तक कहने के बाद रामदेव रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, बात यही तक खत्म नहीं हुई। सिंध से वापस जाने के बाद उन्होंने दरियाए रावी और चिनाब के सारे दरमियानी इलाकों को फतह करते हुए अपने फुतूहात को कश्मीर तक फैला दिया। और अब जो नई खबरें आई है उसके मुताबिक सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी लाहौर पर भी हमलावर हुआ। लाहौर को भी फतह करके उसने अपनी अलमदारी में दाखिल कर लिया। इस तरह लाहौर तक सारा इलाका उसकी ममलिकत में शामिल है, हर कोई उसका मुती और फरमाबरदार है। मेरी बहन, अब मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 महाज खुल सकते हैं। पहला महाज ये खुल सकता है कि सुल्तान शहाबुद्दीन फिर एक बार मुल्तान और ओट का रुख करेगा और वहां से नहर वाला की तरफ आएगा। नहर वाला के नवाह में जो उसे शिकस्त हुई थी उसका इंतकाम हमसे लेने की कोशिश करेगा। मेरे दूसरे अंदाजे के मुताबिक अगर वो मुल्तान और ओच न आया और नहर वाला पर हमलावर न हुआ तो फिर वो लाहौर से आगे चिनाब, फिर वो लाहौर से आगे पंजाब की मशरकी इलाकों की तरफ पेशकदमी शुरू करेगा। उसके बाद जो राजा उसके सामने आएगा उसे वो रुगेड़ता हुआ रोनता चला जाएगा। और मेरे अंदाजे बताते हैं कि एक न एक दिन हमारी भी बारी आएगी। इस वक्त तुम लोगों को मेरी बात बहुत याद आएगी। रामदेव जब खामोश हुआ तब बेजारी का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, भाई, हर बात को अपने खिलाफ और मनफी रुख पर ना ले जाया करो। शुरू में भाई तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए एक बुरी और अच्छी खबर लेकर आए हो। बुरी खबर तो तुमने कह दी, अच्छी खबर तो कही नहीं। रामदेव ने फिर अजीब से अंदाज में मुस्कुराया कहने लगा, मेरी बहन, तुम समझी ही नहीं, अच्छी खबर तो मैंने तुमसे कह दी। वो कैसे? कुमार देवी ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया था। वो इस तरह के अब जब कि मेरे अंदाजों के मुताबिक सुल्तान दोबारा नहर वाला पर हमलावर होगा तो तुम्हें ऐबा से इंतकाम लेने का मौका मिल जाएगा। क्या ये तुम्हारे लिए खुशखबरी नहीं है? बड़े गौर से कुमार देवी की तरफ देखते हुए रामदेव ने कहा था। इसके इन अल्फाज के जवाब में कुमार देवी कुछ कहना ही चाहती थी कि रामदेव बोल उठा, मेरी बहन, अगर शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान और ओट की तरफ आते हुए नहर वाला पर हमलावर न हुआ तो फिर वो लाहौर से आगे पेशकदमी करेगा और हिंदुस्तान के वस्ती राजाओं पर हमलावर होने की कोशिश करेगा। वो राजा चूंकि नहर वाला के नवाह में सुल्तान शहाबुद्दीन के खिलाफ हमारी मदद कर चुके हैं, लिहाजा सुल्तान शहाबुद्दीन अगर उन पर हमलावर हुआ तो वो भी हमें अपनी मदद के लिए बुलाएंगे और हमें उनकी मदद के लिए जाना पड़ेगा। इस तरह अगर सुल्तान शहाबुद्दीन नहर वाला पर हमलावर न हुआ और उसने वस्ती हिंदुस्तान के राजाओं का रुख किया और उन राजाओं ने हमें मदद के लिए बुला लिया तो जाहिर है हमारा लश्कर उनकी मदद के लिए जाएगा। और ये भी जाहिर है कि लश्कर में मैं और तुम भी पिताजी के साथ शामिल होंगे। जब ऐसा होगा तब भी तुम उन इलाकों में ऐबा से इंतकाम लेने का मौका मिल जाएगा। क्या तुम्हारे लिए दोहरी खुशखबरी नहीं है? नहर वाला के नवाह में सुल्तान शहाबुद्दीन को शिकस्त के बाद वक्त गुजरने के साथ साथ राजकुमारी कुमार देवी अपने बचपने से निकलकर भरपूर शबाब और जवानी में दाखिल हो चुकी थी। बचपना रुखसत होने के बाद उसमें काफी संजीदगी भी आ चुकी थी। रामदेव ने जब उसे 2 खुशखबरियां सुनाई तब उसके चेहरे पर अजीब सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर उसने अपने दोनों हाथ अजीब से अंदाज में रामदेव के सामने जोड़ दिए और कहने लगी, भाई, ये तुम मुझे 2 खुशखबरियां नहीं सुना रहे बल्कि ऐबा के हवाले से मुझ पर तंज कर रहे हो। इस पर रामदेव उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, यहाँ किसी की कोई शनवाई नहीं, लिहाजा मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। इसके साथ ही वो कमरे से निकल गया था, जबकि राज कंवल और कुमार देवी दोनों माँ बेटी फिर पहले की तरह बाहम गुफ्तगू करने लगे थे।